العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم معزز محترم سادات نظام علماء و مشایخ نظام اور نہایت ہی خوشبخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سید عقیل حیدر شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا، آپ نے دعوت دی، الحمدللہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سادات کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ ہم منگتوں کو بلا لیتے ہیں۔ آپ نے شفقت فرمائی، معذرت اس لیے نہیں کی تھی کہ گھرانہ ایسا ہے، ساری کائنات جس گھر سے لنگر کھاتی ہے، اس گھرانے کو انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ 7:45 بجے میں آ گیا، 8 بجے گفتگو ہونی تھی، تاخیر بھی بہت ہو چکی، اب ڈرائیور جانے اس کا کام جانے، حاضری لگوانی ہے۔ بہرحال جو کچھ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں دعا کے طور پہ قبول فرمائے اور مجھے اس قابل بنائے کہ میں شاگرد رشید بن سکوں، ورنہ میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں جو بھی طاہر بنتا ہے وہ طہارتوں کے گھر سے بنتا ہے، جس کو بھی فیض ملتا ہے وہی طاہر بنتا ہے، ورنہ عالم بہت ہے، ذاکر بہت ہے، فاضل بہت ہے، کوئی کمی نہیں، لیکن اصل وہی ہے جو اصل سے رابطہ رکھتا ہے۔ اور اس کائنات کی اصل کون ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شاہ صاحب کی نظر کر دوں، خدا کی حمد کو کافی ہے اتنا، ساری کائنات اس کی حمد کرتی ہے، اور شاید 2 مصروں میں کیا کہہ گیا، خدا کی حمد کو کافی ہے اتنا، یہ کہہ دینا محمد کا خدا ہے۔ آج تک شان رحمت آپ نے سنی ہے، بہت دفعہ سنی ہے، میں نے 5 منٹ میں سمجھے کہ 12 یا 14 منٹ کی حاضری ہے، اس لیے کہ بعد میں علامہ تبسم صاحب اویسی صاحب تشریف لائیں گے، یار زندہ صحبت باقی آج انشاءاللہ۔ میں اب وعدہ ہی کر سکتا ہوں کہ کوئی دوست بلائے گا تو انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا، گاؤں والوں کو کھل کے جی بھر کے کچھ سنا سکوں گا۔ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے تھوڑا سا بیان کر کے چلا جاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ آپ قبول کریں یا نہ کریں وہ ضرور کرے گا، کیونکہ میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میرا جو مشرب ہے، میرا جو مسلک ہے،
बड़ी प्यारी नुमाइंदगी की एक सूफी बासफा सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत आप शिया हैं या सुन्नी हैं? आप फरमाने लगे, बेटा मेरा मसलक क्या पूछते हो? करबला के बाद सिर्फ दो गिरोह हैं, एक को हुसैनी कहते हैं, दूसरे को यजीदी कहते हैं। क्या बात, वाह। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं और क़यामत तक जो नहीं बोलता गांव में माहौल नहीं, क्योंकि कैमरा सिर्फ ये नहीं, मेरे भाई शायद लाइव भी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आज जितना बोल लोगे, आज जितना हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर लोगे, हो सकता है आज की रात ही क़यामत के दिन काम आ जाए। माशाल्लाह। क्योंकि जिसकी खुशी मनाई जा रही है, रब ने उसे कहा है मेरी रहमत बन के मेरा हबीब आया है। अब समझ लीजिएगा, चंद जुमलों में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये चंद आयात के जरिए आपको बता के चला जाऊंगा। पूछा मौला तेरी रहमत कितनी बड़ी है? उसने कुरान में फरमाया रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय पे मुहीत है। ये तंबू हमने ताना हुआ है, जितने अंदर हैं ये तंबू इन सब पे मुहीत है। यहाँ सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, देवबंदी भी हैं, मेरे अहले हदीस भाई भी हैं। तंबू ऊपर है, सब नीचे हैं, तंबू इन सब पे मुहीत है। खालिक अकबर फरमाता है मेरी रहमत हर शय पे मुहीत है। माशाल्लाह। अब समझना, इंसान भी एक शय है, जिन भी शय है, मलक भी शय है, चांद भी शय है, सूरज भी शय है, सितारा भी शय है, कायनात का जर्रा जर्रा शय है। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत हर शय पे मुहीत है। अब एक एक शय की वुसअत को देखो, उसकी बुलंदी को देखो, उसकी परवाज को देखो। जहां हमारे जैसे बंदों की इंतहा है, जाहिरी इंतहा है, वहां से किसी इंजीनियर, किसी बड़े साइंसदान की इब्तिदा है, जहां उसकी इंतहा है। समझिएगा, किसी जिन की वहां से इब्तिदा है, जहां जिन की इंतहा है, उससे ऊपर किसी मलक की इब्तिदा है, जहां मलाइका के सरदार जिब्रील की इंतहा है, उससे ऊपर उस रहमत की नहीं, उसकी नालैन की इब्तिदा है। अगर समझ रहे हो तो जहां आदम से ईसा तक नालैन के नीचे है, मकाम समझना। जहां आदम से ईसा तक नालैन के नीचे है, जहां जिब्रील से मीकाईल, मीकाईल से इस्राफील, इस्राफील से इस्राईल, तमाम मलाइका के सरदार नालैन के नीचे है। अब इंसान होकर तू उसकी जात का मकाम ढूंढना चाहता है, जहां नालैन पहुंची है, ना बशर जा सका ना नू। जहां जिसकी नालैन पहुंची है, समझ तू
ہے اس رحمت کی نہیں، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، اس کی نالین کی ابتدا ہوتی ہے۔ تجھے 14 صدیاں بیت گئی، اس رحمت کی نالین کا مقام سمجھ نہیں آیا، ذات کو کون سمجھے گا؟ واہ 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 واہ، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چکتی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر دیہو راز مشکل دی سا کوئی نہیں سکدا۔ کون سا راز؟ واہ واہ واہ، محمد دی صورت ہے، صورت خدا دی، میرے دل کو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکدا۔ اساندر محمد کے سجدے کرے سو جو ہیندر تو سے زیادہ جا کوئی نہیں سکدا۔ مذاہب کے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ بلا ترفعوا فوق صوت النبی، بہو میں خدا گل مچا کوئی نہیں سکدا۔ شریعت طریقت حقیقت کسے بنا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکدا۔ اشانت محمد دی نعتاں پڑھے سو اشاں وانگ نعتاں بڑا کوئی نہیں سکدا۔ واہ واہ واہ، بلال اکبر ایم اے صاحب پی پی 136 آپ کی گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بلال صاحب آپ کا اسٹیج پہ۔ بسم اللہ شاہی اوپر آئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ ہم سید طور صاحب کے بھی دل کی گہرائیوں سے شاکر ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ میری ایک مطلب درخواست ہے کہ جو صاحبان بائے ہیں پلیز اندر تشریف لے آئیں، بہت مہربانی۔ تشریف رکھیں، اب بلا تاخیر بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹے چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں پلیز۔ چلو اٹھا پچھاڑ ہو اچھا سمجھیے گا، یہ ذرا جو صاحبان بیٹھے ہیں آگے آ جاتا ہے۔ رحمتی واسعت کل شیء، شاید اسی کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کہا تھا اور نصرت نے پڑھ کے سنایا تھا، میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ رحمت کہاں ہے؟ ارے جہاں ہر شے کی اونچائی کی انتہا ہے، اس سے اوپر اس رحمت کی نالین کی ابتدا ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، انسان بھی نیچے، جنات نیچے، سارے ملائکہ نیچے، ساری کائنات نیچے، وہ اوپر۔ اب جس کے سائے میں رہتا ہے اسی کا سایہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ رحمتی واسعت کل شیء، علامہ صاحب آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، رب فرما رہا ہے میری رحمت ہر شے پہ محیط ہے۔ اب انسان چھوٹا، جنات چھوٹے، ملائکہ چھوٹے، چاند سورج چھوٹے، ساری کائنات چھوٹی، عرش چھوٹا، جو عرش کو بھی چھوڑ کے اوپر جائے تو اس کا مقام ڈھونڈنا چاہتا ہے، واہ واہ واہ، تو اس کا سایہ ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اب رحمت گئی اوپر،
جو نہیں مانتے آج منوانا چاہتا ہوں۔ جیو زارو برا جیو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جب رحمت اوپر گئی تھی تو مجھے بتاؤ وہ شب معراج کتنے عرصے کی تھی؟ کسی نے بتایا؟ پکھوں کی شریف والو، وہ کتنے منٹوں کی رات تھی، کتنے گھنٹوں کی تھی، کتنے دنوں، کتنے راتوں، کتنے ہفتوں، کتنے مہینوں، کتنے سالوں کی تھی؟ لکھا کسی نے؟ کیوں لکھتا وہ ہے جس میں جان ہو۔ شیعہ سنی مجمع ابھی تک خاموش ہے۔ بابا تیرے جسم سے جان نکل جائے تو کیا ہلتا ہے؟ بولتا ہے؟ نظارے دیکھتا ہے؟ جان ہے وہ جان کی، جان تو گئی تھی اوپر، لکھتا کون؟ وہ ایک رات تھی، رب نے بتانا تھا میں اپنی رحمت اپنے پاس بلاتا ہوں، اب تو سانس لے کے دکھا، اب تو سانس لے کے، شاید اس کا بھی نہیں پتا، سانسوں کا ہے تانا بانا، ایک جاتی ہے اندر دوسری آتی ہے باہر۔ اب ملنگوں کا عقیدہ سن، جو گئی ہے اندر یہ گئی ہے خدا کا صدقہ، اور جو آئی ہے باہر یہ آئی ہے مصطفیٰ کا صدقہ۔ کیوں؟ سانس ہر بندہ تجربہ کر سکتا ہے، رب چاہتا تو یہیں اسرائیل کو بھیج دیتا۔ اس نے کہا میری رحمت کا صدقہ کچھ اور سانسیں لے لے۔ اچھا جو نہیں مانتا مجھے بتائے، اگر رحمت نہ ہو تو دیکھ سکتا ہے؟ مجھے خاموش مجمع بڑا عجیب لگتا ہے۔ الحمدللہ بہت سے مجمع دیکھے ہیں لیکن پکھوں کی والوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ ہم تو آنکھوں کی بیداری نہیں دل کی بیداری بھی چاہتے ہیں۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سمجھ، جس کو رحمت رب نے بنا کے بھیجا، ایک رات اپنے پاس بلایا، رحمت گئی اوپر، سارا جہان رک گیا۔ سارا جہان، بجلی پہ کارخانہ چل رہا ہوتا ہے نا، بجلی جاتی ہے کارخانہ رک جاتا ہے، بجلی آتی ہے، جہاں پہ رکا تھا وہیں سے وہ شب معراج جان گئی اوپر، سارا جہان رک گیا، جان آئی واپس، کنڈی بھی ہلنے لگی، پانی بھی چلنے لگا، بستر بھی گرم، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، صرف انسان کی نہیں، جان ہے وہ، جان ہے وہ۔ اب رحمت ہی نہ ہوتی تو سید عقیل حیدر ہوں، وہ آپ کے سٹیج والے ہوں، آپ ہو، اگر رحمت ہی نہ ہوتی تو کیا آپ موجود ہوتے؟ بھئی رحمت نہ ہو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو سن نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو بول نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو ہاتھ نہیں ہلتا، رحمت نہ ہو تو پاؤں نہیں چلتے، رحمت نہ ہو تو کہتے زبان سے سب ہیں، رحمت نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا، رحمت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، رحمت نہ ہو زکوٰۃ کوئی نہیں دے سکتا، رحمت نہ ہو روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، رحمت نہ ہو حج نہیں ہوتا، رحمت نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر عقیدہ اگر یہی ہے کہ اس کی رحمت ہے تو سب کچھ ہے، تو اسی سے پوچھ رحمت کیا ہے؟ اس نے بتایا میں نے رحمت بنا کے مدینے والے کو بھیجا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
मुयस्सर बशीर अवैसी जिंदाबाद। आपकी महफिल की रौनक तशरीफ ले आए। इतनी समझ आ गई आपको या नहीं आई? कि जितनी बात की है इतनी समझ आई है जी? बड़ी समझ आउण लगी, बड़ी आउण लगी। अच्छा पंजाबी में समझा दूं? नहीं आ रही है। न माल औलाद दा सदका न कारोबार दा सदका, बोल भी नहीं छड़दा। असी ते खाने आ यारो खुदा दे, खुदा दे, खुदा दे। चलो वो रहमत कायनात में तशरीफ लाई, उस रहमत ने कायनात को रंग लगाए। आज अगर कोई मिलाद में बैठ के कह दे मिलाद मनाया कर तेनू रंग लग जावणगे, गीत आका दे गाया कर तेनू रंग लग जावणगे, पंजतन दे घराने दी हसनैन दे नाने दी गल बात सुनाया कर तेनू रंग लग जावणगे। अब उस रहमत को रब्बे कायनात ने बनाया, कायनात में भेजा। आओ मैं 3 नहीं अगली एक आयत के इसी हिस्से पे इक्तफा करके इजाजत लूंगा। अल्लाह ने एहसान जताया है उसे भेज कर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये आयत भी आपने बहुत दफा सुनी है। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, अल्लाह एहसान जता रहा है 1400 सालों से कि मैंने तुम में अपना हबीब भेज दिया। आज आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह होते तो बताते कौन देता है किसी को कोई महबूब अपना। कौन देता है किसी को कोई आए नहीं हरगिज़ गैरा ताई तुसे अपने सो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन अपने नु दिता है ते आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की देखते ने। कौन देता है किसी को कोई महबूब अपना, जाने किस तरह किया है ये गवारा हक ने। गवारा करके ना फरमाता है मैंने तुम पे एहसान किया। आओ दोस्तों 3 मिनट में 5 मिनट में बात समझ आ जाएगी। उसने माँ बाप जैसी दौलत दी, एहसान नहीं जताया। माँ बाप ना होते तो आप ना होते। बेशक उसने बीवी बच्चे अता किए, एहसान नहीं जताया। उसने कोठियां कारें अता की, एहसान नहीं जताया। उसने जमीनें अता की, एहसान नहीं जताया। अगर मैं पूरी गर्दान पढ़ूं तो नौकाबा की तरह कह सकता हूं चांद सूरज दिए तेरी खातिर, ये सारी नेमतें दी तुझे करोड़ों नेमतें देने वाला किसी नेमत पे एहसान नहीं जताता। जब बारी आती है कि उस मदीने वाले की, तो रब हो के कहता है मैंने एहसान किया तुम्हें हबीब दे दिया। क्यों? सादा सी बात है, समझ। खालिक अकबर ने सब कुछ दिया, एहसान नहीं जताया। क्यों? कि जो चीज दी जाए वापस ले ली जाए उस पे एहसान नहीं जताया जाता। एहसान वहां जताया जाता है जहां चीज दी जाए फिर वापस ना ली जाए। माँ बाप भी लेने थे। ये नुकात ही शादी पहली दफा सुनने में क्या करूं।
ماں باپ بھی لینے تھے، اولاد بھی لینی تھی، رشتہ دار بھی لینے تھے، دوست احباب بھی لینے تھے، چاند سورج کیا ساری کائنات اس نے واپس لینی تھی۔ آج نہیں تو کل قیامت کے دن اس نے سب کچھ واپس لینا تھا، اس لیے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب باری آئی ہے مدینے والے کی، اس رب نے کہا تمہیں حبیب دیا ہے، لیا نہیں۔ کیا بات ہے، اگر لے لیا ہوتا، سمجھے، اگر لے لیا ہوتا تو رب احسان نہ جتاتا۔ 14 صدیاں بیت گئی، احسان جتا رہا ہے، میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں حبیب دے دیا، احسان کیا، تمہیں حبیب دے دیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ صدائیں درودوں کی آتی ہے، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ایسے اشاق آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، کیوں؟ قیامت تک اس کا احسان موجود ہے، اس کا احسان، اس کا مطلب ہے مدینے والا بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کرم بنا کے بھیجا ہے، رؤوف بنا کے بھیجا ہے، رحیم بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، امی بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، اس نے داعی اللہ بنا کے بھیجا، سراج بنا کے بھیجا، منیر بنا کے بھیجا، مزمل بنا کے بھیجا، مدثر بنا کے بھیجا، یاسین بنا کے بھیجا، طه بنا کے بھیجا۔ ارے الحمد سے والناس تک بھیجنے کی بات کرتا ہے، واپسی کی نہیں کرتا۔ جیو جیو، بھیجنے کا ذکر کرتا ہے، بھیجنے کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس نے واپس بلا لیا۔ بابا واپس بلاتا تو نظام کیسے چلتا؟ اس نے اپنا نظام بدلا ہے مدینے والے کی خاطر۔ جس کو سمجھ نہیں آئی اب سمجھ لے، اگر مدینے والا اوپر جاتا تو نظام نہ چلتا، نظام شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سب بھائی بیٹھے، مجھے بتائیں جنت میں موت ہے؟ نہیں، اونچا بولے، کسی کا اختلاف؟ جی نہیں، چلیں میں حدیث کا حوالہ دے کے اسی بہانے حاضری ہو گئی۔ 14 صدیاں بیت گئیں، کملی والے نے اپنی جالیوں کے سامنے ایک حدیث کندہ کروا کے رکھی ہے۔ حدیث کا ذخیرہ کتنا ہے؟ کتنی حدیثیں ہیں؟ اللہ علامہ صاحب ہی جگائیں گے سب کو۔ بابا کہو لاکھوں حدیثیں ہیں۔ شاباش شاباش، زندہ باد۔ کتنی حدیثیں؟ 14 صدیاں بیت گئی، ایک ہی حدیث کندہ کروا کے کیوں رکھی ہے کہ اہل حدیث بھی پڑھے گا، دیوبندی بھی پڑھے گا، شیعہ بھی پڑھے گا، سنی بھی پڑھے گا، جو میرے در پہ آئے گا پڑھے گا۔ کیا حدیث پڑھے گا؟ حدیث ایک ہے، ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر پاک تک یہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغیچہ، جنت کا حصہ۔ ارے ظالموں، وہ گنبد، وہ قبر اکد جہاں کا آرام فرما ہے، وہ تو ہے جنت کا ٹکڑا۔ جنت میں موت نہیں تو گنبد میں کہاں سے آ؟ کیا بات ہے، جیو، جنت میں موت نہیں، جنت میں موت نہیں۔ اس عقیدے پہ کیوں پڑ جاتی ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، بابا ہر مسلمان کہتا ہے جہاں کا کی قبر اطہر ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے۔ بھائی رب کو اپنا نظام بدلنا پڑا۔ اس نے کہا پیارے
تجھے بلاتا ہوں تو نظام نہیں چلتا، میں اپنے نظام کا حصہ جنت تیرے قدموں میں لے آتا۔ آؤ دوستو، میرا میسج ایک جملہ ہے، آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو، بے وضو رہنا چھوڑ دو، وما لینا الا البلاغ۔